بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہد نبوی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی چیزوں سے کتنی بے رغبتی تھی، آپ شوقین نہیں تھے، کیا اس بارے میں آپ کی طرز عمل تھا، کیا صورتحال تھی؟ اپنے اور اپنے خاص متعلقین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر پسندی۔ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینہ، اے اللہ مجھے زندہ رکھنا مسکینی کی حالت میں، وامتنی مسکینہ، اور مجھے موت دینا مسکینی کی حالت میں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور میرا حشر فرمانا مساکین کی جماعت میں۔ آپ نے کیا دعا کی ہے اپنے لیے؟ یا اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ۔ مسکین کا کیا معنی ہے؟ مسکین کا ایک معنی تو ہے غریب، کہ اللہ مجھے بہت زیادہ دولت نہ دینا، اور دوسرا مسکینوں کی صفت ہوتی ہے عاجزی، سادگی، کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ مسکین ہوتے ہیں، ان میں عاجزی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، سادگی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں اس کے معنی ہیں کہ اللہ مجھے زندہ رکھنا عاجزی کی حالت میں اور غربت کی حالت میں، اور مجھے موت دینا عاجزی غربت کی حالت میں، اور مجھے زندہ رکھنا اور مجھے میرا حشر کرنا مسکینوں یعنی غریب اور عاجز لوگوں کے ساتھ۔ تو آپ نے اپنے لیے کیوں مانگی یہ عاجزی؟ تو ظاہر ہے کہ بندے میں ہونی چاہیے، لیکن غربت کیوں مانگی آپ نے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ غریب لوگوں کے اندر بھی بہت سی اچھی صفات ہوتی ہیں، وہ نرم دل ہوتے ہیں، محنت کش ہوتے ہیں، یعنی محنت بہت ذرا کرتے ہیں، ان میں تکبر اکڑ نہیں ہوتی، اکثر ان میں دولت نہیں ہوتی، بڑا عہدہ نہیں ہوتا تو ان میں تکبر بھی نہیں ہوتا، اکثر عاجزی ہوتی ہے۔ تو جس شخص کو قناعت کی دولت نصیب ہو، اطمینان نصیب ہو، تو اس کے لیے یہ درمیانی حالت ہی بہتر ہے۔ اور آپ نے اس لیے بھی پسند فرمائی کہ میری امت کے جو لوگ غریب نادار ہوں تو وہ بہت ذرا پریشان نہ ہوں، بلکہ میری حالت دیکھ کے وہ خوش ہو جائیں کہ ہمارے پیغمبر بھی بہت ذرا مالدار نہیں تھے، ان کو دنیا سے محبت نہیں تھی۔ اور امت کو سبق دیا ہے کہ بھی آدمی جو ہے نا غربت کو عیب نہ سمجھے۔ بعض لوگ کے ہاں معیار صرف پیسہ اور دولت ہے، کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے اتنا ہی بڑا آدمی ہے وہ، بہت سے لوگ ذہن یہ ہے، اور جس کے پاس پیسہ کم ہے وہ چھوٹا آدمی ہے وہ، خواہ اس کے اخلاق کتنے ہی اچھے ہوں، اور جس کے پاس دولت زیادہ ہے خواہ کتنا ہی وہ برا آدمی ہو، اعمال اخلاق نظریات کے لحاظ سے لوگ بڑا آدمی سمجھتے ہیں اس کو۔ تو یہ معیار غلط ہے۔ آدمی کی بڑائی کا تعلق تقویٰ طہارت سے ہے، اعمال و اخلاق کے اچھا ہونے سے ہے، صرف دولت سے نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی غریب آدمی کو حقیر نہ سمجھیں صرف غربت کی وجہ سے۔ عن ابو ہریرہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ رزق مقرر فرما دیجئے محمد کے متعلقین کا قوتا کا مطلب ضرورت کے مطابق، وفی روایت کفافہ، دوسری روایت میں کفاف کے الفاظ، اس کا معنی بھی ضرورت کے مطابق۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے نا پہلی تھوڑی سی مختلف ہے، اس میں جو ہے نا آپ یہ فرما رہے ہیں، پہلی میں کیا فرمایا تھا کہ اللہ مسکین رکھ مجھے، قرآن کریم میں وہ مسکین ذا متربہ، مسکین جو مٹی میں ملا وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس دعا سے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے اپنے لیے، اپنے متعلقین بھی بچوں کے لیے، متعلقین کے لیے رزق مانگا ہے ضرورت کے مطابق۔ اب ضرورت کا بھی رزق ہونا بھی ضروری ہے، اگر ضرورت کا بھی رزق نہ تو انسان پریشان ہوتا ہے، بھوک لگی ہے لیکن کھانا نہیں ہے، بیمار ہے دوائی کے پیسے نہیں ہیں، کپڑا پہننا ہے تو کپڑا نہیں ہے، خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مکان کے پیسے نہیں ہیں، مکان کرایہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آدمی پریشان ہوگا نا۔ تب یہ اس سے معلوم ہوا کہ شاید پہلی آپ نے وہ دعا فرمائی تھی، کچھ عرصے کے بعد آپ نے شاید یہ دعا فرمائی، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو آدمی کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما ضرورت کے مطابق۔ اگر ضرورت کے مطابق رزق انسان کے پاس نہ ہو تو اس سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ بعض اوقات فقر و فاقہ انسان و کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی بہت ذرا مجبور ہو تو پھر وہ اس کا ایمان یقین مضبوط نہ ہو، بہت بڑا دیندار نہ ہو، عام مسلمان ہو، تو پھر وہ کفر کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے،
اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ کوئی اس سے کہے کہ تم فلاں گناہ کرو میں تمہیں پیسے دے دوں گا، آپ فلاں گناہ کرو میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، فلاں گناہ کرو میں قرضہ اتار دوں گا آپ کا، آپ فلاں گناہ کرو اور میری بات مانو میں آپ کو کپڑے دلوا دوں گا۔ تو پھر آدمی جس کا ایمان مضبوط نہ ہو، یقین مضبوط نہ ہو، باعمل نہ ہو، صاحب علم نہ ہو، تو وہ کفر کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آدمی غفلت سستی کی وجہ سے تو غریب نہ بنے کہ سارا دن وہ پڑا رہتا ہے، سویا رہتا ہے، غفلت سستی کرتا ہے، جتنی ضرورت رزق کی ہے اتنا بھی کمانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ خود پریشان ہوگا، گھر والے ہی پریشان ہوں گے۔ جتنی ضرورت ہے اتنے اس کے لیے تو لازمی کوشش کرے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمانے کی کوشش کرنا یہ دین کے اولین فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ ہے۔ تو ہر حدیث کا صحیح مطلب سمجھیں۔ اپنے لیے تو آپ نے دعا کی ہے کہ اللہ میں مسکینی کی حالت میں مجھے زندہ رکھ، مجھے مسکینی کی حالت میں موت دینا، مجھے مسکینی کی حالت میں میرا حشر کرنا مسکینوں کے ساتھ، اور ہمیں رزق عطا فرما ضرورت کے مطابق۔ لیکن عام مسلمان کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے اور میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ جو کم از کم ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آدمی کو پریشانی نہ ہو۔ عام آدمی کے لیے یہ دعا مناسب ہے اور اس کے لیے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بعد آپ کا مقام ہی تھا، اور آپ کے اندر ساری صفات تھی، صبر بھی تھا، شکر بھی تھا، قناعت بھی تھی، توکل بھی تھا، استغنا بھی تھا، برداشت بھی تھی، سب کچھ تھا۔ ہمارے اندر اتنا ہے، ہم تو ان کے قریب بھی نہیں ہیں، شاید 5% بھی چیزیں نہ ہوں ہمارے اندر، نہ صبر ہے اتنا آپ جیسا، نہ برداشت ہے، نہ قناعت ہے، نہ توکل ہے، نہ اللہ پہ یقین ہے۔ اس لیے ہم جیسے لوگوں کو کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری ضروریات ہیں وہ آسانی سے، خیر و عافیت سے پوری فرما دیجیے، حلال طریقے سے۔ البتہ بندے کو بہت زیادہ حریص اور لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کی زندگی میں آپ کے گھر والوں نے کبھی 2 دن جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا۔ عائشہ سے روایت قالت کہتی ہیں معاشہ بھی نہیں پیٹ بھرا آل محمد کے گھر والوں نے من خبز الشعیر جو کی روٹی سے یومین 2 دن متتابعین مسلسل حتیٰ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ یعنی آپ کے گھر میں نا شروع میں اتنا فاقہ تھا کہ 2 دن بھی کبھی ایسے نہیں گزرے کہ مسلسل انہوں نے پیٹ بھر کے روٹی کھائی ہو۔ آئبہ خود ہوتا نہیں تھا، جو ہوتا تھا، جو آتا تھا، آپ کے مہمان متعلقین بہت زیادہ آتے تھے، وہاں خرچ ہو جاتا تھا، تو کبھی روٹی ملتی تھی جو کی، کبھی نہیں ملتی تھی۔ لہٰذا جو بندہ غریب نادار ہو وہ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اور پہلے میں نے عرض کیا کہ غربت کی وجہ سے آدمی اس کو حقیر نہ سمجھے۔ اگر ایک آدمی کے اعمال و اخلاق اچھے ہیں، دیندار ہے، کسی وجہ سے وہ غریب ہے، اس کو حقیر ہم نہ سمجھیں۔ خود اگر غربت ہو، کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ میں تو بہت گھٹیا آدمی ہوں، میں تو بہت نکما نکارا ہوں، ایسا نہ ہو۔ کوشش بندہ کرتا رہے لیکن خود کو کمتر نہ سمجھے، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، دوسروں کی طرح سے حقیر نہ سمجھے۔ عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ انہ مر بقوم، سعید مقبوری سے روایت ہے، وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں انہ کہ ابو ہریرہ مرہ گزرے بقوم کچھ لوگوں کے پاس سے، بین ایدیہم ان کے سامنے مشاۃ بکری تھی، مسلیۃ بھنی ہوئی، فدعوہ انہوں نے ابو ہریرہ کو بلایا، فابا انہوں نے انکار کر دیا یاکل کھانے سے، وقال اور فرمایا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا، حضور تشریف لے گئے دنیا سے، ولم یشبع من خبز الشعیر، اور آپ نے نہیں پیٹ بھرا جو کی روٹی سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے بکری بھنی رکھی تھی کھانے کے لیے، انہوں نے کہا ابو ہریرہ آؤ کھا لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں کھاتا، اور بڑے یہ بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے کبھی جو کی روٹی پہ پیٹ بھر کے نہیں کھائی تو میں کیوں کھاؤں یہ۔ ان کا اپنا ہی مزاج تھا، ایک طرز عمل تھا کہ شاید جو لوگ کھا رہے تھے وہ دنیا میں بہت زیادہ منہمک ہوں گے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا، ورنہ بھنا ہوا گوشت کھانا کو شرعی لحاظ سے ناجائز نہیں ہے، اصلاً جائز ہے۔ اگر آدمی اچھی نیت سے کھائے، بکرے گوشت بہت اچھا ہے، جسم میں طاقت قوت آئے گی، اعتدال کے ساتھ کھائے، طاقت قوت آئے گی، اس سے میں دینہ کام کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، نیک کام کروں گا، تو پھر وہ کھانا بھی ثواب بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکالیف اٹھائیں وہ کس نے بھی نہیں اٹھائی، حدیث میں آ رہا ہے۔ انس سے روایت قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اخفت فی اللہ، مجھے ڈرایا گیا اللہ کے راستے میں اور اللہ کے بارے میں، وما یخاف احد، جتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، ولقد اوذیت فی اللہ، اور مجھے تکلیف دی گئی اللہ کے راستے میں، وما یؤذی احد، جتنی کسی کو تکلیف نہیں دی گئی، ولقد اتت علی ثلاثون، یقیناً گزرے ہیں مجھ پر 30 من بین لیل و لیلہ یوم، لیلۃ و یوم، 30 راتیں اور دن، ومالی ولی بلال، نہیں تھا میرے لیے اور بلال کے لیے طعام، کھانے کی چیز، یاکلہ، جس کو کھا سکے ذو کبھی دن، کوئی جگر والا، الا شیء یواریہ، مگر وہ چیز جو چھپا لی تھی ابت بلال، بلال کے بغل نے۔ تو حضور یہ فرما رہے ہیں جتنا مجھے اللہ کے راستے میں تکلیفیں دی گئی نا، اتنا کسی کو تکلیفیں نہیں دی گئی، جتنا مجھے اللہ کے راستے میں ڈرایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ اور 30 دن 30 راتیں ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے لیے کوئی ایسی چیز ہمارے پاس نہیں تھی جس سے کوئی زندہ انسان، زندہ جانور کھا سکے۔ ہاں تھوڑی سی چیز تھی جو بلال نے اپنی بغل میں چھپا لی تھی۔ تو اس حدیث میں کئی جملے ہیں، پہلا جملہ جو ہے نا سب سے زیادہ حضور کو ستایا گیا اور تنگ کیا گیا، تو اس میں سبق یہ ہے کہ اگر ہمیں دین کی وجہ سے کوئی تکلیف پریشانی آئے تو ہم اس کو بہت بڑی مصیبت نہ سمجھیں بلکہ معمولی سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، علماء کو اس سے زیادہ تکالیف دی گئی ہیں، لہٰذا اس کو معمولی سمجھ کے ہم بھی برداشت کر لیں۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ آدمی ایک دین کی بات عمل کر رہا ہوتا ہے، دینہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو اسے کوئی آدمی کوئی تھوڑا سا تانا دے دیتا ہے، یہ مولوی صاحب کس کام مصروف ہو گئے آپ، یہ تو اچھا کام نہیں ہے، لوگ برا اثر لیں گے اس سے۔ ایک دو آدمی کوئی اس پہ اعتراض کرے، کام صحیح ہوتا ہے، بندہ چھوڑ دیتا ہے، کہتے جی میں کیا کروں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ نہیں چھوڑتے، لوگ سمجھا نہیں لینے دیتے، لوگ تنگ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے انبیاء کو لوگوں نے تنگ نہیں کیا، بہت تنگ کیا، ہجرت کرنے مجبور کر دیا، قتل کے حملے کیے، قتل کی سازشیں کی ہیں، تو آپ نے تو برداشت کیا ہے، تو ہم بھی اس طرح برداشت کریں، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے دین کام نہ چھوڑیں۔ دوسرا طرف تشریح بیان فرمائی کہ اتنی مجھے تنگ کیا گیا، ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے گئے تھے، اور حضرت بلال آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال نے چلتے کوئی چیز تھوڑی سی اٹھا لی تھی، بغل میں چھپا لی تھی، شاید کھجوریں ہوں گی، تھوڑی سی ہوں گی نا، وہ کتنی بغل میں آ سکتی ہیں، آدھا کلو آ سکتی ہوں گی۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ 30 رات اور دن ہم نے اسی کو گزارا کیا، اس کا کچھ بھی ہمارے لیے کھانے کے لیے نہیں تھا۔ اس سے یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام جو ہے نا وہ بہت زیادہ کھانے کے شوقین بھی نہیں تھے، جس طرح آج کل اکثر لوگ شوقین ہیں نا، صبح بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی بے تحاشا کھا رہے ہیں۔ زیادہ بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ معتدل خوراک کھائیں، متوازن خوراک کھائیں، کھانے پینے کو زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ ان احادیث کی تشریح ہے، اور خلاصہ یہ ہوا اگر غربت، افلاس آ جائے تو آدمی اس کو برداشت کرے، دین کی وجہ سے آ جائے، کسی وجہ سے آ جائے، دین کی وجہ سے تکلیف آئے، آدمی اس کو برداشت کرے، البتہ اپنے لیے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی جائز کوشش کرتا رہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔